مشکل ایک تھوڑی سی تھی کہ میری کلاس سیکنڈ فلور پہ تھی، لیکن الحمدللہ میرا بڑا بھائی میرے ساتھ تھا، اس نے خیر مجھے کندھوں پہ چڑھا کے مجھے اوپر کلاس تک لے کے جانا، 2 بار سیڑھیاں اوپر چڑھنی، وہاں پہ کلاس لینی، پھر اس نے کندھوں پہ اٹھا کے 2 بار نیچے لے کے آنا۔ بس یہ اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں ہمارے لیے اپنے بیٹر لائف سروسز کے کام کو ہی ابھی وہ چشتیاں تک محدود ہے، اس کو مزید انشاءاللہ ملتان میں لے کے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ جلاؤ وہ شمع کی آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم موجود ہیں مدینہ اولیاء یعنی ملتان سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ انہوں نے نہ صرف کامیابیاں حاصل کی بلکہ ڈیجیٹل کریشن میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ آئیے ملتے ہیں محمد عظیم مغل صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی، تعلیم اور بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے بچپن کی بات کی جائے تو پیدائش میری ملتان میں ہوئی، بچپن میرا سارا ملتان میں ہی گزرا ہے، اور ایز اے ڈسیبل پرسن دوسرے بچوں سے ایک ڈسیبل پرسن کا بچپن تھوڑا الگ ہی گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پڑھائی کی بات کی جائے تو پرائمری اور مڈل میں نے ادھر ملتان میں ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد لاہور میں شفٹ ہو گیا تھا، میٹرک پھر میں نے وہاں سے کیا سائنس میں۔ ہاں بس بچپن ہو گیا، تعلیم ہوگی، اور کیا تھا ابتدائی زندگی کے بارے میں بتانا۔ ابتدائی زندگی ماشاءاللہ بہت اچھی میری گزری ہے، اور اس طرح سمجھ لیں کہ ایز اے نارمل پرسن ہی زندگی کی شروعات ہوئی۔ آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا اپنی بیماری کے بارے میں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اس بیماری کا شکار کیسے ہوئے؟ بیماری جیسے مجھے جو بیماری ہے اس کا نام ہے مایوپیتھی، جو ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ جی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک موروثی بیماری ہے جو کزن میرجز کی وجہ سے 3 جنریشن کے بعد کسی ایک جنریشن میں دکھائی دیتی ہے، تو بیماری کا شکار کچھ اس طرح سے۔ بتائیے کہ اس بیماری کے باوجود آپ ایک ڈیجیٹل کریٹر ہیں، اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنا پڑی اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہم ڈیجیٹل کریٹر ہیں یا کچھ بھی ہیں، ڈسیبل پرسن کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، قدم قدم پہ چیلنجز ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ تو جب میں کام سیکھ رہا تھا، جس ادارے سے میں نے سیکھا ہے ماشاءاللہ، لاہور میں لباڑ نام سے ایک ادارہ تھا، جنہوں نے ہمیں ڈفرینٹ جو ڈسیبلز کے لیے ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں، بلکہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر لاہور کے مقیم ہے تو وہ لباڑ نام کے ادارے کو ڈھونڈیں، تو وہاں پہ انسان کی فزیکل کنڈیشن اور تعلیم کے حساب سے وہ ڈفرینٹ قسم کی آپ کو ہنر سکھا دیتے ہیں۔ جی۔ تو جب آپ کے پاس ہنر آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ رہی بات مشکلات کی، تو ایک ڈسیبل پرسن کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے گھر سے نکل کر اس ادارے تک جانا جہاں پہ اس میں ٹریننگ لینی ہے، کورس کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے ادارے نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، انہوں نے ہمیں دیا، ہمیں ٹرانسپورٹ دیا۔ اس کے بعد مشکل ایک تھوڑی سی تھی کہ میری کلاس سیکنڈ فلور پہ تھی، لیکن الحمدللہ میرا بڑا بھائی میرے ساتھ تھا، اس نے خیر مجھے کندھوں پہ چڑھا کے مجھے اوپر کلاس تک لے کے جانا، 2 بار سیڑھیاں اوپر چڑھنی، وہاں پہ کلاس لینی، پھر اس نے کندھوں پہ اٹھا کے 2 بار نیچے لے کے آنا۔ بس یہ اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں معذور افراد بالخصوص آئی ٹی کی فیلڈ کے وہ کون سے محسوس چیلنجز ہیں جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں؟
دیکھیں آئی ٹی ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ڈسیبل پرسن یا ڈفرینٹلی ایبل پرسن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے تعلیم کا۔ آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں تبھی جا سکتے ہیں جب آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہو۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ تو ہمارے پاس تعلیم کا۔ تعلیم کے بعد پھر وہی چیز ہے کہ ادارے ہیں وہ پراپرلی ٹرین نہیں کرتے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بس اپنی فیسز سے مطلب ہوتا ہے، لیکن سیکھ جانے کے بعد پھر آپ کو فیلڈ میں بہت زیادہ اس کا تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم جہاں اگلی جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ ایکسیسبلٹی کا بہت ایشو ہوتا ہے۔ پھر میں نے خود پرسنلی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب میں نیا نیا کام میں ہوں تو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کے کام نہیں دیتے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، نقصان کر دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ساری مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس میں۔ جیسے آپ کو یہ بتائیے کہ آپ اپنے کس کام کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور کون سا ایسا فن پارا جس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں اس کا بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں۔ میری ان چیزوں سے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میرا سب سے ایک بڑی اچیومنٹ ہے، سب سے بڑا میرا فن پارا ہے۔ میں نے اپنا لائف سٹائل اس طرح کا بنا کے رکھا ہے کہ میں الحمدللہ اپنی الیکٹرک ویل چیئر پہ باہر جاتا ہوں، دنیا میں گھومتا ہوں، اپنی ضرورت کی سب چیزیں کر کے آتا ہوں۔ اور جب 40 ڈگری پہ سورج آپ کو تپا رہا ہوتا ہے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ بندہ دھوپ میں اپنی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے دیکھ کے انسپریشن حاصل کرتے ہوں یار ہمیں اپنی آسائشوں میں بھی آرام نہیں، اور یہ بندہ اس حالت میں بھی کیسے اللہ پاک نے اس کو ہمت دی ہے کہ چل پھر رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہمارے آس پاس اس طرح ہوں جو اپنی کسی چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بہت ناراض ہوں کہ یا اللہ میری کونی میں درد کیوں ہوتا ہے، یا اللہ میرے سر میں درد کیوں ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں شاید مجھے دیکھ کے وہ سوچتے ہوں کہ یا اللہ میرا درد تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اگر مجھے دیکھ کے اگر کسی کے دل میں یہ احساس آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جی اچھا سر، آپ کی زندگی میں کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ اپنے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا اور اہم سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، زندگی کے ہر موڑ پہ ایک ڈسیبل پرسن کو ضرورت پڑتی ہے ایک حوصلہ دینے والے کی، سہارا بننے والے کی۔ زندگی کے ہر سٹیج میں کوئی نہ کوئی ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میرے ماں باپ ہیں، اس کے بعد میرے بڑے بھائی، انہوں نے ماشاءاللہ مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ایک وقت پہ تعلیم سے میرا تعلق ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے مجھے دوبارہ حوصلہ دیا، مجھے ہمت دی، میرے ساتھ میرا سہارا بن کے مجھے میٹرک انہوں نے کروایا۔ اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد 4 سال تک مجھے کچھ نہیں نالج تھا کہ میں کیا کروں، میری زندگی میں کیا کرنا ہے۔ پھر یہ ہمیں ایک ادارہ ملا جنہوں نے ہمیں ڈفرینٹ کورسز، مجھے عموماً انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کروایا، اس میں میرے دوسرے بھائی نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ جی تو اس طرح زندگی مختلف سٹیج میں مختلف لوگ رہے ہیں جنہوں نے ساتھ دیا اور حوصلہ دیا مجھے۔ جی سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ حکومت کی کن پالیسیز میں چاہتے ہیں کہ ان میں تبدیلی ہو تو وہ معذور افراد کے لیے مطلب کہ بہت اچھا ہو جائے گا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ جو پالیسیز حکومت کی ہیں فی الحال میں چاہتا ہوں کم سے کم ان پر پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے۔ ابھی ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کہ ہر جگہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے، جس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، بسز ہیں جن میں ویل چیئر جانے کی جگہ ہے لیکن سٹاف اتنا کوالیفائڈ نہیں ہے۔ میں اکثر بس میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈرائیور سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھ سے راستہ مانگ رہا ہے، وہ بس آگے لے جاتا ہے، اس کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ بندہ بس میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اکثر اوقات جب رش ہوتا ہے تو میرے ساتھ بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ مجھے اگنور کر دیا جاتا ہے کہ چلو جی اگلی بس پہ سوار ہو جائے گا۔ بینکس میں ریمپس نہیں ہے پراپر، تو تبدیلی کا تو میں تب بولوں گا جب موجودہ پالیسیز پہ مکمل طور پہ عمل ہو رہا ہو۔ اگر کوئی حکومت کا عہدہ دار
مجھے سن رہا ہے، اس سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم جو پالیسیز ہماری ہیں ان پہ کم سے کم امپلیمنٹ ہو. ایک مثال دوں گا میٹرو بس سروس کی. جی ماشاءاللہ بہت زبردست سروس ہے، اور تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اس کے جو پلیٹ فارم ہے وہ اوور ہیڈ ہیں. اچھا، میں دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ساتھ میں لفٹ وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو میں نے ہمت باندھی، میں نے کہا میٹرو پہ جاتے ہیں، اپنا سفر کرتے ہیں. جب میں میٹرو کے پوائنٹ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لفٹ سے نیچے سب سے پہلے کچھ 6-7 سیڑھیاں ہیں، اس کے بعد اس لفٹ تک رسائی ہے. دیکھ کے مجھے بڑی دل آزاری ہوئی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اب میں یہ سیڑھیاں کیسے چڑھوں. تو ماشاءاللہ اوپر پورا بندوبست ہے ویل چیئر کا، لیکن سٹارٹنگ میں انہوں نے 5-6 سیڑھیاں دے دی ہیں. اگر وہاں پہ بھی ریمپ ہو تو کم سے کم میں اپنے آپ جا کے وہاں سفر کر سکتا ہوں. تو موجودہ پالیسیز پہ پوری طرح سے عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں وہی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تبدیلیوں کی بات ہم بعد میں کریں گے. جی. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور آپ مستقبل کے کیا گول آپ نے سیٹ کر رکھے ہیں؟ آج کل ایک تو فری لانسنگ کرتا ہوں میں. جی. میں ملتان میں رہائش پذیر ہوں، لاہور میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں. ان کا سارا کام ادھر میں ملتان سے ہینڈل کرتا ہوں. ایک وہ مصروفیت ہے. دوسرا ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے بیٹر لائف سروسز، اس میں ایز اے والنٹیئر اور ایز اے کوآرڈینیٹر بھی میں کام کرتا ہوں. تو میری روٹین ہے، میں جب سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہوں تو کوئی جن کے گھر میں کوئی ڈسیبل پرسن ہے، کوئی اسپیشل پرسن ہے، اگر انہیں کسی قسم کی کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، الحمدللہ وہ کاؤنسلنگ دیتا ہوں. اگر کوئی فیمیل ہے تو پھر ان کو اپنا ہماری بیٹر لائف سروسز کی جو پریزیڈنٹ ہے مس نادیہ یاسین ہے، ان کے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے. تو فی الحال کچھ یہ مصروفیات ہیں. مستقبل میں انشاءاللہ اپنا گھر بنانا ہے اور انشاءاللہ بھی اپنی NGO وغیرہ بنانی ہے، یا پھر اپنے بیٹر لائف سروسز کے کام کو ہی ابھی وہ چشتیاں تک محدود ہے، اس کو مزید انشاءاللہ ملتان میں لے کے آئیں گے. تو بس فیوچر کا گول یہی ہے کہ میرے تجربات سے اگر میرے جیسے لوگوں کا بھلا ہو جائے اور ان کو راستہ مل جائے، بس وہی سمجھتا ہوں کہ میرا گول ہے فیوچر کا. اچھا سر، آپ اس وقت پلیٹ فارم پہ موجود ہیں ہمارے، تو آپ ہمارے لوگوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے جو ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ نے ہمت کرنی ہے. اگر آپ چل نہیں سکتے ہیں تو آپ نے ویل چیئر کا استعمال کرنا ہے. آپ نے باہر نکلنا ہے. جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. گھر میں بیٹھ کے نہ آپ کو تعلیم ملے گی، نہ آپ کو روزگار کا ذریعہ ملے گا. آپ نے ہمت کرنی ہے، اپنے باہر نکلنا ہے. گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا. تو بس آپ نے ہمت کرنی ہے. اگر آپ ویل چیئر یوزر ہیں، ہمت کریں، باہر نکلیں، اپنے آپ کو اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ لے کے جائیں، اور میکسیمم سے بھی اگر آپ ملٹی پلائی 2 کر سکتے ہیں، 200% اپنا کریں، تو ہی آپ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین، اوور آل پوری دنیا سے جو بھی انٹرویوز دینا چاہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایسی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.